बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी खबरें, बहुत से तबसरे तज्ज़िये, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें ज़रूर। खबर क्या है? खबर यह है कि इस्लामाबाद से आवाज़ लग गई, इमरान खान हाजिर हों, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कहा था कि पुलिस के साथ ताउन करें और शामिल तफ्तीश हो जाए। सदर पीटीआई, उनके खिलाफ भी पुलिस का घेरा तंग, लेकिन उन्होंने जमानतें करा ली। चेयरमैन पीटीआई मुश्किल में फंस गए। क्या होगा, क्या होने जा रहा है? क्या घेरा सचमुच तंग हो रहा है, या माजी की तरह ये भी सब कुछ टाइम टाइम फिश हो जाएगा? क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मुज़ाकरात नाकाम। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मैं जाके इलेक्शन कमीशन में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में कहूँगा कि मुज़ाकरात हुए नाकाम, 14 मई को इलेक्शन कराएं। अब सूरत हाल क्या है? क्या इलेक्शन होंगे? मैंने आपको बहुत पहले कहा था और बार बार कहा था कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। तफसीलात क्या है, इससे आपको आगाह करूँ। नाज़रीन, तफसीलात ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने कहा 14 मई को इलेक्शन कराना नामुमकिन, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, सिर्फ उसने हाथ नहीं खड़े किए, उसने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत भी कर दी। उसने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन में यानी तारीख जो दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये भी बगावत है, ये भी मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल नहीं, लिहाजा अपनी तारीख पर नजरसानी करें। यानी 14 मई तक पाजी लगी गई है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुज़ाकरात करके आगे बताएं, रिपोर्ट दें, तो रिपोर्ट हम ये देंगे कि डेडलॉक आ गया, तारीख खत्म ही नहीं हो सकी, असम्बली तहलील नहीं हो रही, लिहाजा इलेक्शन 14 मई को करा दिए जाए। अच्छा, समझ लें कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे देता है कि चाहे जो मर्जी हो, चाहे बैलेट पेपर छपे नहीं छपे, इंतजामात हुए नहीं हुए, सिक्योरिटी आपको मैसर है नहीं है, 14 मई को इलेक्शन होंगे, वरना आसमान गिर जाएगा। तो क्या सियासी जमातें तैयार हैं? सियासी जमातें कोई तैयार नहीं। बम्बई पीटीआई के, सिर्फ पीटीआई की टिकट तकसीम हुए, बाकी कुछ नहीं है। क्यों कि जब पुलिस ने कहा, अदालत ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस के साथ तावन करें और शामिल तफ्तीश हो जाए, इमरान खान साहब को कहा, तो इमरान खान साहब सीधे अदालत से निकल के गए शौकत खाना। वहां से लाए एक मेडिकल सर्टिफिकेट, और जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी टांग में तकलीफ हो गई, सोरिश हो गई है, बल्कि जख्म खराब हो गया, फ्रैक्चर खराब हो गया। अगर इसको आराम ना दिया गया, यानी 10 दिन का रेस्ट उनको दे दिया गया। अब 10 दिन, आज तारीख है 4 मई है, तो 4 मई से आप 10 दिन लगाए तो 14 मई। इलेक्शन कौन लड़ेगा? इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? ये मामला मुमकिन नहीं है। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना भाजी लॉरी स्टाइल, जो टोपी ड्रामा चल रहे हैं, मामला गड़बड़ है, मामला सही नहीं है, और मामला ये घेरा तंग हो रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब तलब किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने कहा जनाब बड़ा हो गया मजाक, आप आ जाएं, नहीं आएंगे तो आपके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। लेकिन इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होना। मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, थोड़ी सी बहस होगी, उसके बाद फिर रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इमरान खान साहब को माजी में यही हो रहा है और बार बार हो रहा है, और अभी भी होगा। अब जहां पे उनकी टांग में तकलीफ हुई है, तो आप ये सोचें कि जब इससे पहले लाखों हजारों की तादाद में आते, बकौल उनके वो मजमे के साथ आते थे, जब तो उनकी टांग को कुछ नहीं हुआ। अब क्या हो गया? अब तो वो इस तरह नहीं आ रहे जिस तरह पहले लोग आ रहे थे उनके साथ। अब तो बड़े सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं, और बाल्टी पोश भी हैं, काली ऐनक भी लगी है, अच्छे कपड़े भी पहने हैं, सब कुछ है माशाल्लाह, खुशखुरम नजर आता है अदालत में बैठे हुए। लेकिन अब उनकी यहाँ टांग में तकलीफ होगी। वजह क्या हुई? वजह ये कि पुलिस का तमाम मुकदमात का सामना करें, और खुद उन्होंने कहा था कि मैं मुकदमात का सामना करूंगा, भागने वाला नहीं हूं। तो याद रखें, इमरान खान भागने वाला नहीं है, टाइगर फोर्स उसके साथ है, घबराएगा नहीं। वो ना आराम से बैठेगा, ना किसी को बैठने देगा। बस इस वक्त चूंकि टांग में तकलीफ हो गई, मैं बीमार हाँ,
تو بھاجی 10 دن کا مجھے ریسٹ دے دو. مقصد صرف یہی ہے کہ اسلام آباد بھی چکر نہ لگانے پڑے, یہاں بھی نہ چکر لگانے پڑے. وہ کرے 121 مقدمات ہیں, میں کہاں جاؤں, بھاگ کے میری ٹانگ جو ہے وہ پریشان ہو گئی. یعنی میں بھی پریشان ہوں, ٹانگ بھی پریشان ہے, ورنہ میری ہمت تھی, ہمت جوان ہے. 71 سالہ اینگری ینگ مین پورے عزم کے ساتھ میدان میں موجود ہے, سیاست میں پوری سیاست کر رہا ہے. اب مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ایک طرف ٹکٹیں تقسیم ہوئی, جن کو نہیں ملی وہ ناراض ہو گئے. اچھا, اس میں ایک اور ہنگامہ بھی ہو گیا. کیا ہو گیا کہ ٹکٹوں میں ایک ٹکٹ, وہ جو ریام خان کی کتاب کا مشہور کریکٹر تھا رمل علی, اس کو مل گئی. اس پہ ایک نیا سیاپا پہ گیا, پاجی نویں پسوڑی پہ گئی کہ اینو کسا ٹکٹ لگ گئی. اچھا, ابھی یہ مسئلہ تو چل ہی رہا تھا, دوسری طرف وہ آگے ثاقب نثار کے بیٹے کا وہ جو 1 کروڑ 20 سے کام نہیں, ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا, نہیں اس تو کٹ نہیں ہوئے گا, بابا جی کو آ کے ملو. یہ ساری باتیں سامنے. اب پارلیمنٹ نے کیا کیا, پارلیمنٹ نے ایک 10 رکنی کمیٹی بنائی. انہوں نے کہا نجم ثاقب کے صاحب کے خلاف تو انکوائری کریں, یعنی ثاقب نثار کے صاحبزادے کے خلاف انکوائری کریں. 10 رکنی کمیٹی بنی, اسلم بوتانی اس کے سربراہ ہیں. مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو اس میں ڈالا گیا ہے. اب پروگرام کیا ہے, پارلیمنٹ کھڑی ہے. 75 سالوں میں پارلیمنٹ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا, اب اس کا شاید نتیجہ نکلنے والا ہے کہ پارلیمنٹ سامنے کھڑی ہے. اب وہ تمام اداروں کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ, تمام جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں ان سے حساب لینے کے لیے تیار ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں نجم ثاقب کا حساب کتاب ہوگا, پھر بابا رحمتوں کو بھی بلائیں گے استحقاق کمیٹی کے سامنے. بلکہ آج تو پارلیمنٹ میں یہ بھی بات ہوئی کہ اگر بابا رحمتوں کو بلایا جا سکتا ہے تو جنرل ریٹائر باجوہ کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا, جنرل ریٹائر فیض حمید کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا. یہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں آج ہو رہی تھی. اب کس کو بلایا جاتا ہے, کب بلایا جاتا ہے, بلایا بھی جاتا ہے کہ نہیں بلایا جاتا. لیکن پارلیمنٹ کے جو جارحانہ انداز وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جی گل مکن والی نہیں ہے. وہ گل وہی ہے جہاں نے آواز لائی سی نا, اور مختاریا گل کچھ زیادہ ہی ود گئی ہے. تو بھائی گل ود گئی ہے, معاملات یہ سیدھے نہیں ہیں. صدر پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات ہیں, تمام ضمانتیں ہو گئی ان کی فی الحال, لیکن وہ بھی پریشان ہے کہ ان سے نجات کیسے ملے گی. 121 مقدمات چیئرمین کے خلاف ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے. انہوں نے کہا جناب تیسرا پلان بن گیا مجھے قتل کرنے کا, مجھے زہر دے دیا جائے گا, جان کو خطرہ ہے, عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور جان کو بھی خطرہ ہے. مقصد سمجھ رہے ہیں آپ, نہیں سمجھ رہے. یعنی مراد سعید صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے. کہاں ہیں دونوں بینکر میں موجود ہیں زمان پارک میں, لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے. کوئی زہر دے دے گا تو کون زہر دے دے گا. ان کو خفیہ اداروں نے بھی کہا ہے کہ تمہاری جو نئی سیکورٹی رکھی گئی اس میں بھی لوگ موجود ہیں. تو معاملات تو روزانہ کی بنیاد پر گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن ہوتے نہیں لگ رہے, الیکشن ہو گئے بجٹ کے بعد, اور بجٹ کے بعد وہی جو حق ہے اکتوبر میں جو ہوگا وہ ہوگا. یعنی اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی, لیکن عمران خان جو ہے نہ چین سے بیٹھے ہیں نہ بیٹھیں گے. صرف 10 دن کا ریسٹ کریں گے, اس کے بعد پھر میدان میں ہوں گے, تحریک چلائیں گے. مذاکرات ختم, مذاکرات کر کے انہیں دیکھ لیے کیوں کہ حکومت جو ہے وہ نہ اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے نہ کوئی آگے بات کرنے کو تیار ہے. مسئلہ کہاں ہے, ڈیڈ لاک یہی ہوا ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ 14 مئی سے پہلے تحلیل کی جائے. عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے, اس پہ حکومت راضی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بجٹ آنے سے پہلے, کہ ٹھیک ہے بجٹ بھی حکومت پیش کر دے, لیکن بجٹ آنے سے پہلے ڈیٹ دی جائے الیکشن کی, کب الیکشن ہوں گے اور اکٹھا الیکشن ہوں گے. تو اکٹھا الیکشن پہ تو مان گئے, یہاں تک تو بڑے اچھے سے چلے. لیکن جس انداز میں مذاکرات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے کہ حکومت نے اپنی اتحادی جماعتوں کے تمام جماعتوں سے ایک ایک نمائندہ لے کے مذاکرات میں بٹھایا. یعنی ایم کیو ایم کی کشور زہرا بھی موجود تھیں اور پیپلز پارٹی کے نوید قمر بھی موجود تھے. یعنی ہر پارٹی کے وہاں موجود تھے لوگ. لیکن انہیں نے کیا کیا, انہیں 3 بندوں کو بھیجا, جن میں شاہ محمود قریشی, فواد چودھری اور ساتھ میں علی ظفر. یعنی اسد کیسر پہ انہیں اعتبار نہیں کیا, جس پہ پہلے کر رہے تھے اعتبار, جن کو بار بار بھیج رہے تھے ان پہ اعتبار نہیں کیا. تو معاملات تو بیچ میں گڑبڑ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بیل کسی موڑے نہ چڑھے. یعنی یہ چڑھ ہی نہیں سکی بیل, آگے چل ہی نہیں سکی, اور اس کو ڈیڈ لاک ہو جائے تاکہ وہ سپریم کورٹ میں جائے. اب سپریم کورٹ میں 2 بندے جا رہے ہیں. ایک تو شاہ محمود قریشی کہ مذاکرات ہو کر ناکام, لہذا 14 مئی کو الیکشن کرائیں, ناممکن. دوسری طرف چلے گیا الیکشن کمیشن
کہ جناب آپ نے 14 مئی کی جو ڈیٹ دی تھی، ایک تو آپ کو حق ہی نہیں تھا ڈیٹ دینے کا، وہ آپ نے مداخلت کی تھی، وہ ناجائز تھا۔ دوسرا اس پہ نظر ثانی کریں، اگر آپ نے ڈیٹ دی ہے تو کوئی اور ڈیٹ دیں۔ اس وقت کوئی انتظامات نہیں ہو سکے، نہ کہیں سے فنڈز ملے، نہ سیکورٹی کے معاملات صحیح ہوئے، نہ بیلٹ پیپر چھپا سکے، نہ کچھ۔ تو بھائی بیلٹ پیپر وغیرہ کے لیے نشانات تو سب رکھے جا چکے تھے، لاٹ ہو چکے تھے، سارا پروسیس تو چل رہا تھا الیکشن کمیشن کا، لیکن بات تو ختم ہو گئی فنڈز پہ آ کے یا سیکورٹی معاملات میں۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ موجودہ حالات میں الیکشن نہیں ہو رہے، لیکن عمران خان کے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا، لیکن میرے سامنے یہی ہے، نہ وہ گرفتار ہوں گے، نہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے، اور اگر بظاہر ہوئے بھی وقتی طور پہ تو وارنٹ گرفتاری کر دیں، لیکن چونکہ میڈیکل آئے گا تو اس سے بھی بچ جائیں گے اور ان کو مہلت مل جائے گی۔ فی الحال گرفتاری کا کوئی معاملہ نہیں، صرف ڈراؤ دھمکاؤ کہ اپنا کام چلاؤ۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ سے جاتے جاتے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔